اور تفکر کرنا ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ اس خطا کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھ دیا تو میں نے ایسا کر لیا، بلکہ یہ ہم اپنے قدرت و اختیار سے کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کی عظمت اتنی ہے کہ اس نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمارے بارے میں سب جان لیا، اسے سب معلوم ہے کہ کون کیا کیا اپنے قدرت و اختیار سے کرے گا، وہ اس نے لوح محفوظ پر لکھوا دیا۔ چنانچہ اب یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لکھا ہے ویسا ضرور ہوگا، اس لیے کہ اگر ویسا نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں عیب اور نقص ظاہر ہوگا کہ اللہ کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا اور وہ ہوا کچھ اور، اللہ نے کچھ اور لکھوا دیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اپنے علم سے جانا اسے لوح محفوظ میں لکھوایا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکالیں گے کہ پھر تو ہم مجبور ہو گئے کہ جیسا لکھ دیا ویسا ہم کریں گے، بلکہ بات وہی ہے کہ جیسا ہم کر رہے تھے ویسا لکھوایا گیا، ایسا نہیں کہ پہلے لکھوا دیا گیا اور پھر ہمیں کرنے پر مجبور کیا گیا۔ لہذا یہاں جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا تو گناہ پر گرفت کیوں ہوگی؟ اس کا جواب یہی ہے کہ گناہ پر گرفت اس لیے ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں تھا کہ بغیر ہمارے اعمال پر نگاہ ڈالے کچھ ہمارے لیے مقرر کر دیا ہو، یعنی گناہ اور ثواب کے اعتبار سے، اور پھر ہمیں مجبور کیا کہ یہ عمل کرو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری گرفت کیوں، جبکہ اللہ نے اگر کسی کے لیے چوری لکھوا دی ہے تو وہ چوری کرنے پہ مجبور ہے۔ تو لکھوایا پہلے نہیں گیا، گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ نے جانا کہ کون اپنی زندگی میں کیا کیا عمل کرے گا، وہ وہاں پہ لکھوایا گیا ہے۔ بالکل اس کو ایک اور مثال سے یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک پین ہے، ایک کمپنی نے بنایا اور اس میں اتنی سیاہی ڈالی ہے کہ یہ 5 سال تک چل سکتا ہے، سیاہی ڈال دی گئی۔ اب اس پہ کسی نے لکھ دیا یہ پین 5 سال چلے گا، تو بتائیے کہ کیا وہ پین اس لکھنے کی وجہ سے مجبور ہوا ہے یا پہلے ہی اس نے 5 سال چلنا تھا؟ تو یقینی سی بات ہے پہلے ہی اس نے 5 سال چلنا تھا، سیاہی اس میں تھی، لکھا تو بعد میں گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کون اپنی قدرت و اختیار سے کیا کیا گناہ کر رہا ہے، کیا کیا نیک عمل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر لکھوا دیا۔ تو پہلے ہمارا قدرت و اختیار سے عمل اللہ نے جانا ہے، اس کے بعد لکھوایا ہے۔ اگر پہلے اپنے علم سے ملاحظہ نہ فرماتا، نہ جانتا اور لکھوا کر ہم پر مسلط فرما دیتا تو پھر اس میں یہ اعتراض کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ ہمارا کیا قصور کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھوا دیا ہے۔ اس میں ایک اور کوشچن یہ بیدار ہوتا ہے کہ جیسے ہدایت گمراہی سے قطع نظر ہٹ کر باقی جتنے بھی مسائل ہیں، مثال کے طور پہ فلاں کی شادی فلاں سے ہوگی، فلاں مقام پر مثلا باہر کے ملک میں جائے گا تو اس کو پیسہ ملے گا، یا وہ اتنا اس کو مال ملے گا، اتنا رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، تو ایک سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ پھر عمل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کو چھوڑ کے صرف تقدیر پر بھروسہ کر کے رکھے، جو ملنا ہے وہ تو مل ہی جائے گا۔ تو بات ایک لحاظ سے تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ عقیدہ تو درست ہے کہ جو اللہ نے لکھوایا ہے وہ ضرور ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن عباس اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا، اور اگر سارے لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں کمی بیشی کوئی نہیں ہو سکتی ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ تو سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ پھر ہم عمل کیوں کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے عمل اس لیے کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمل کا حکم دیا، کوشش کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعمال اختیار فرمائے ان تمام امور کے لیے بھی، اور آپ نے کوشش فرمائی اور کوشش کی ترغیب بھی دی۔ لہذا اب یہ اللہ کا ایک راز ہے بہت بڑا کہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا اور فیصلہ ہو گیا کہ اس کو اتنا ملے گا اور یہ اس کی یہاں شادی ہوگی، اس کے اتنے بچے ہوں گے، تو پھر ہمیں کوشش کا مکلف کیوں بنایا گیا؟ اس پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہمیں یوں سوچنا چاہیے کہ چونکہ عمل کرنا، کوشش کرنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے،
حالانکہ وہ مسئلہ تقدیر کو ہم سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قصد و ارادے سے عمل اور کوشش کریں گے، لیکن اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ اگر آپ کی کوشش کبھی رائے گا بھی گئی تو مایوسی غالب نہیں ہوگی۔ یہ مایوسی غالب اس لیے ہوتی ہے کہ ہم مسئلہ تقدیر کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ میں نے کاروبار کے لیے محنت کی، انویسٹمنٹ کی، کوشش کی، لیکن نتیجہ صفر آیا، لاس ہو گیا، تو میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہو گیا، ساری کوشش برباد ہو گئی، اور پھر شکوے وغیرہ نکل جائیں زبان سے۔ تو ہمیں کوشش کا حکم ہم نے کیا، اس کا مطلب یہ ہے اس کوشش کے باوجود فیصلہ خداوندی یہ تھا کہ ہمیں اس پہ پروفٹ نہیں ہونا تھا۔ تو اس مقام پر ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رب کریم تو نے عطا کیا تھا تب بھی ہم تیری رضا پر راضی تھے، اگر تو نے اپنی حکمت سے کچھ لے لیا ہے اور ہمیں عطا نہیں فرمایا، ہم تیری رضا پر راضی رہیں گے۔ اسی طرح جیسے نکاح وغیرہ کے لیے کوشش کی، رشتہ بھیجا، بڑی کوشش کی، لیکن وہاں سے انکار ہو گیا، تو اس میں مایوسی کی کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کوشش کرنے کا آپ کو حکم تھا، کوشش کی، لیکن نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ تھا، لہذا اس پہ بالکل نہ پچھتانا چاہیے، نہ زبان اعتراض دراز کرنی چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم مزید کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔